البتہ جو طبقہ یہ کہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے، تو ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ اجماع امت سے ثابت ہے۔ تو جو چیز اجماع امت سے ثابت ہو اور اس کے اوپر لوگوں کا تعامل بھی ہو، تو وہ ایک خود حجت بن جاتا ہے وہ عمل۔ قرآن و حدیث کے اندر اگر ہمیں نہیں ملا تو ہم اجماع امت کے اندر دیکھیں گے، تو اجماع امت کے اندر یہ بالکل رائج ہے اور ثابت ہے کہ بھینس کی قربانی بالاتفاق جائز ہے۔ تو غیر مقلدین حضرات یہاں پر جو ہم سے دلائل مانگتے ہیں کہ کہاں پہ لکھا ہے بھینس کی قربانی کرنا، تو ہم ان سے پوچھیں گے پہلے تم اس چیز کا جواب دو کہ انڈے کی قربانی کہاں پہ لکھا ہے، مرغی کی قربانی کہاں پہ لکھا ہے، اس کا پہلے تم ثبوت دو۔ چونکہ غیر مقلدین حضرات انڈے کی قربانی کو جائز سمجھتے ہیں، مرغ کی قربانی کو بالاتفاق جائز سمجھتے ہیں، بلکہ فتویٰ تک دے دیا ہے۔ جی ہاں، ہم اگر بھینس کی قربانی کو جائز کہیں، چونکہ وہ شکل و شبات میں گائے کے درجے پہ، آپ خود دیکھ لیجئے، گائے کو ایک طرف کھڑا کیجئے اور ایک طرف بھینس کو رکھیے، بظاہر رنگ روپ کے علاوہ جسمانی اعتبار سے، فعلی اعتبار سے اور اسی طرح شکل و شبات کے اعتبار سے دونوں ایک دوسرے کے مشابہ ہیں۔ تو اس وجہ سے کہا گیا کہ بھینس گائے کے حکم میں ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک طرف آپ مرغی اور انڈے کو رکھیے اور گائے کو رکھیے، یا پھر جتنے بڑے جانور ہیں ان کو رکھیے، چھوٹے جانور ہیں، تو ان میں بظاہر کوئی مناسبت نہیں ہے۔ تو ہمارا پہلا سوال غیر مقلدین حضرات سے یہی ہوگا، پہلے آپ یہ ثابت کیجئے کہ انڈے کی قربانی کہاں سے ثابت ہے، پہلے آپ اس کا جواب دیجئے، پھر ہم آپ کو قرآن و سنت کے مطابق سمجھائیں گے کہ بھینس کی قربانی کیسے جائز ہے۔ اسی طرح یہاں پر ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ غیر مقلدین حضرات اپنے فتاویٰ کے اندر کیا لکھتے ہیں۔ فتاویٰ ستاریہ جلد دوم صفحہ نمبر 72 کے اندر کسی سوال کرنے والے نے سوال کیا اور پھر جواب دینے والے نے جواب دیا۔ سوال کیا کیا گیا دیکھیے، سوال کے اندر یہ پوچھا گیا ہے کہ مہنگائی بڑھ گئی ہے، میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں، مہنگائی بڑھ گئی ہے، اس وجہ سے اس سال قربانی کا جانور 15-20 روپے سے کم میں ملنا دشوار ہے۔ بندے نے سنا تھا کہ پہلے کسی صحیفے میں یہ مضمون نکل چکا ہے کہ مرغ کی قربانی بھی جائز ہے۔ فرمان نبوی الدین یسرن، فرمان الہی ما جعل علیکم فی الدین من حرج کے عموم کے تحت اگر آپ مرغ کی قربانی جائز سمجھتے ہوں تو بندہ کی تحقیق کرا دیں۔ مطلب یہ سوال کرنے والا یہ سوال کرنا چاہتا ہے کہ مہنگائی بڑھ گئی ہے، اتنے روپے میں جانور دستیاب نہیں ہو پا رہے، مل نہیں رہے، تو غریب طبقہ کیا کرے؟ یہ سوال ہے کہ غریب طبقہ کرے کیا، تو قربانی کس طرح سے کرے؟ تو وہ کوئی ایک حیلہ تلاش کر رہے ہیں، کوئی ایک ایسا راستہ تلاش کر رہے ہیں کہ غریب طبقہ بھی قربانی کر لے اور امیر طبقہ تو کر ہی رہا ہے۔ اسی میں پوچھا گیا، دلیل دے کر پوچھا گیا کہ الدین یسرن، دین میں آسانی ہے۔ تو بھائی جب آسانی آپ نے دین کے اندر پیدا کر دی اپنی طرف سے، تو دین میں آسانی بھی دین کے حساب سے ہے نا، کہ آپ کے حساب سے ہے۔ آپ کی خواہشات کے مطابق آسانی نہیں ہے، بلکہ دین کے اندر دین کے حساب سے آسانی ہے۔ ورنہ انسان اگر اپنی طرف سے آسانی تلاش کرے گا نا، تو پھر تو اس کو نماز کے لیے وضو کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھنڈی کا موسم آ جائے، سردی کا موسم آ جائے، تو آپ بلا وضو نماز پڑھیے 5 ٹائم، اور یہ حدیث پیش کیجیے الدین یسرن، پیشاب کر کے پانی بھی مت لیجیے، الدین یسرن، دین میں آسانی ہے، سالوں سال تک نہائیے مت، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ الدین یسرن کا یہ مطلب نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ جو چیز جس کے اوپر فرض ہو گئی ہے اسے وہ کام کرنا ہے، اور جو چیز جس کے اوپر فرض نہیں ہے، جیسے غریب طبقہ، تو غریب طبقے کے اوپر قربانی فرض ہی نہیں ہے، واجب ہی نہیں ہے، تو وہ نہ کرے، اس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے، اسے کہتے ہیں الدین یسرن۔ الدین یسرن کا مطلب ہی یہی ہے کہ جو چیز جس کے اوپر لاگو ہے وہ اس کو انجام دے، جس کے اوپر نہیں ہے وہ اس کو انجام نہ دے۔ آپ نے غلط مطلب نکالا ہے سوال کرنے والے نے۔ اسی طرح جواب دینے والے نے بھی جواب دے دیا، کیا فرمایا؟ شرعاً مرغ کی قربانی جائز ہے۔ جواب دیکھ لیجئے، شرعاً مرغ کی قربانی جائز ہے۔ کوئی غریب اگر اس مسئلے پر عمل کرے تو اس کو مورد الزام نہ بنانا چاہیے، کیونکہ حضرت بلال اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما جیسے صحابہ سے یہ ثابت ہے، اس میں ایسا لکھا ہے۔ یعنی آپ انڈے کی قربانی کر لو، مرغ کی قربانی کر لو، تو آپ کو مورد الزام نہیں ٹھہرانا، یعنی آپ کے اوپر سوال نہیں ہونا چاہیے، اعتراض نہیں ہونا۔ کیوں نہیں ہونا چاہیے بھائی؟ جب قرآن کریم خاموش ہے، حدیث نبوی خاموش ہے، اور آپ نے جو کہا حضرت ابو ہریرہ اور بلال، تو کسی صحیح حدیث کے اندر یہ قربانی کا یہ عمل ہمیں نہیں ملتا ہے۔ ہو سکتا ہے انہوں نے اللہ کے راہ میں یہ عمل پیش کیا ہوگا، لیکن خون بہانے والا جو دن ہے 10 ذی الحجہ، وہ آپ ثابت کریں کہ 10 ذی الحجہ خون بہانے والے دن میں انہوں نے انڈے کی قربانی کی، آپ یہ ثابت کریں۔ چونکہ لفظ قربانی عرف عام میں بہت سارے کام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کوئی بندہ صبح شام محنت کر رہا ہے تو لوگ کہتے ہیں بھائی آپ کی بڑی قربانی ہے، تو کوئی بندہ بہت زیادہ نیک عمل کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں بڑی قربانی ہے، مشقت اٹھا رہا ہے، تو قربانی کا وہ مطلب بھی لیا جاتا ہے، اور ایک قربانی کا وہ مطلب ہے خون بہانا۔ تو آپ خون بہانے کو ثابت کریں کہ خون بہانے والے دن میں قربانی کی نیت سے انڈے اور مرغی کی قربانی کی ہے، اس چیز کو ثابت کریں۔ تو چونکہ یہ لوگوں کو گمراہ کرنے والا عمل ہے۔ اور جو غیر مقلد حضرات دلیل دیتے ہیں صحیح مسلم کی کتاب الجمعہ کی، کہ جمعہ کے فضائل جہاں بیان کیے گئے وہ حدیث پاک کے اندر مرغی کی اور انڈے کا ذکر آیا ہے، تو غیر مقلد حضرات یہاں سے دلیل پکڑ لیتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے نبی نے یہاں ارشاد فرمایا کہ انڈے صدقہ کرنے کے متعلق، اور وہاں پہ لفظ ہے اہدا یہدی،
لفظ ہے اہدا یہودی، تو وہاں وہ ہدی مراد لیتے ہیں، قربانی مراد لیتے ہیں۔ تو اہدا یہودی کا جو مطلب ہے وہ صدقہ کے معنی میں ہے وہ، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم وہاں یہ مراد لیتے ہیں کہ خون بہانے کا ذکر کیا گیا ہے، تو آپ سے سوال کیا جائے گا کہ انڈا میں کون سا خون بہتا ہے؟ انڈے کی جو قربانی آپ لوگ کر رہے ہیں وہاں تو اراقۃ الدم نہیں پایا جاتا، خون بہانا تو پایا نہیں جا رہا ہے، تو آپ نے انڈے کی قربانی کو کیسے جائز کہہ دیا؟ اور دلیل بھی آپ کہاں سے پکڑ رہے ہیں؟ آپ کا یہاں سے دلیل پکڑنا ہی غلط ہے، کیونکہ وہ تو صرف ثواب کی بات کی گئی ہے، تھوڑی اس کے متعلق یہ تھوڑی لکھا جائے گا کہ اس نے قربانی کی ہے۔ تو قربانی بھی 4 پیر والے جانور کی درست ہے، 2 پیر والے جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ مرغی یا پرندہ یہ 2 پیر والے ہیں، اور اسی طرح انڈا یہ تو کوئی جانور ہی نہیں ہے۔ اگر اسی طرح دین میں آسانی تلاش کرنے جائیں گے نا، تو لوگ جو ہے گھروں کے اندر سیب وغیرہ کاٹ لیں گے، کیلا کاٹ لیں گے اور کہیں گے یہ قربانی ہے، تو یہ دین کا پورا مذاق بن جائے گا، دین کا کھچڑا بن جائے گا۔ اللہ نے خون بہانے کا جو ہے ذکر کیا، قرآن کریم میں ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ قربانی کے متعلق کہا گیا کہ اللہ کے یہاں نہ قربانی کے جانور کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، لیکن کیا پہنچتا ہے؟ انسان کا تقوی، کرنے والے کا تقوی، اس کی نیت کہ وہ لویل ہے یا نہیں، کیا وہ صرف گوشت کھانے کے لیے کر رہا ہے، کیا وہ صرف دکھاوا کے لیے کر رہا ہے کہ محلے والے اس کی تعریف کریں گے۔ تو وہاں بھی 2 چیزوں کا ذکر آیا، خون کا ذکر آیا اور گوشت کا ذکر آیا۔ تو انڈے میں کون سا خون ہوتا ہے اور کون سا گوشت ہوتا ہے؟ آپ ذرا اس کو ثابت کیجیے۔ فتاوی ستاریہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 40 کے اندر انڈے کے متعلق لکھا گیا ہے کہ انڈے کی قربانی بھی شرعاً جائز ہے، وہ بھی غریب طبقہ کو آفر دیا جا رہا ہے کہ آپ آفر لیجئے، پیکیج دیا جا رہا ہے، آفر دیا جا رہا ہے۔ تو اللہ کے بندے، یہ شرعی قانون جو ہے نا، یہ کتاب و سنت سے ثابت ہوتے ہیں، یہ آپ کے اپنے خواہشات سے اور اپنی منمانی چوچلے بازی سے ثابت نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔